کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک سنت سے ثابت نہ ہو. آپ دیکھیں نا, کہندے نے جی ساڈے پیر صاحب نے انہوں نے ایک لت کھلو کے 40 دن چلا کٹیا, کوئی فائدہ نہیں, کیونکہ یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. ایک اور آیا, یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے, کہتا ہے ہمارے جو تھے بزرگ وہ تو ایک دھاگے کے ساتھ الٹے لٹکے رہے کنویں کے اندر اتنے سال, مختلف یعنی چیزیں بنائی ہوئی ہیں. یہ توہمات اور اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا, اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنا, چلے کاٹنا, بھوک برداشت کرنا, قبروں کے اندر لیٹ لیٹ کے, بڑا بڑا کچھ ہوتا ہے. اچھا وہ عمل سنت سے ثابت نہیں ہے. ایک صحابی تھے, انہوں نے نا کہا کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اپنی والدہ یا والد کو کندھے پہ بٹھا کر پیدل حج کرواؤں گا. اللہ کے نبی کے پاس گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ تو پیدل جائے یا کندھے پہ حج کر, چل سواری پر سوار ہو, حج کر, یہ تیرا اچھی نظر تھی, تو نے اللہ کے لیے حج ماننا ہے, لیکن باقی اعمال نہ کر, کیونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے, نہ ہی مطلوب ہے. تو عمل سنت سے ثابت ہوگا تو اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگا. فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہماری مہر نہیں ہے وہ مردود ہے. بس. تو اعمال کب قبول ہوں گے جی؟ جب وہ سنت نبوی سے ثابت ہوں گے. اس لیے جب بھی آپ لوگوں نے یا میں نے کوئی عمل کرنا ہو نیکی سمجھ کر, دین سمجھ کر, عبادت سمجھ کر, تو پہلے نمبر پر اس کی دلیل آپ کو علم ہونی چاہیے کہ اللہ کے پیغمبر نے کیا ہے. اگر کیا ہے تو کر لیں, نیکی ملے گی. اگر نہیں کیا تو میرے بھائیو جو جی چاہے کرتے رہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. سادہ ہو گیا نظام. تیسری شرط رزق حلال. حرام کھانے والا, حرام کمانے والا, اس کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اچھا صحیح مسلم میں حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص لمبا سفر کر کے بیت اللہ میں جاتا ہے, ظاہرہ گھوڑے پہ یا اونٹ پہ جاتے تھے, اور گرد و غبار سے اٹا ہوا, سفر کر کے گیا مہینوں کے مہینے, بیت اللہ میں پہنچا تو مٹی ہو مٹی, محنت کی نا, وہاں جا کر ہاتھ اٹھایا, کہتا ہے یا ربی یعنی دعائیں کرتا ہے. فرمایا اللہ تعالی اس کی دعا قبول نہیں کرتا. کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حرام, وہ کھاتا حرام ہے, وَمَشْرَبُهُ حرام, وہ پیتا حرام ہے, وَغُذِيَ بِالْحرام, حرام کی غذا سے پلتا ہے, وَيَلْبَسُهُ حرام, اور اس کا لباس حرام کے پیسے سے لیا گیا ہے. اللہ اس کی دعا کیسے قبول کرے؟ تو حرام سے پلنے والا جسم, اس کی دعا بھی اللہ قبول نہیں کرتا. ایک دفعہ نا صدقے کی کھجوروں کا ٹوکرا آیا, لوگ لے کے آتے تھے مسجد نبوی میں تاکہ صحابہ میں تقسیم کر دی جائیں. تو حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ صدقے کی کھجوروں میں سے, بچے تھے نا, 1 یا 2 کھجوریں منہ میں ڈال لی. اب آپ کو پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل کے لیے صدقہ حلال نہیں ہے, ہدیہ آپ استعمال کر سکتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے انگلی مبارک ڈال کر وہ کھجوریں حضرت حسن کے منہ سے نکال دی, کیونکہ یہ ان کے لیے جائز نہیں تھی, وہ بچے تھے. اب دیکھیں کہ اپنی اولاد یا اپنے نواسے یا اپنے پوتوں کی تربیت میں کتنا محتاط ہونا چاہیے. آج کل تو میرے بھائیوں کئی بندوں نے ہم سے آ کے سوال کیا ہے کہ لڑکا 15,000 20,000 کے اوپر نوکری کر رہا ہے اور 3 لاکھ کا آئی فون پکڑ کے آ جائے نا تو پیرنٹس بڑے خوش ہوتے ہیں, واہ جی واہ کیا بات ہے. اچھا اس سے بھی کوئی مہنگی چیز لے کے آ جائے تو وہ کہیں گے بڑی گل ہے جی, بڑی گل ہے, ہمارا لڑکا بہت سگڑ ہے, بڑا سمجھدار ہے. یہ نہیں پوچھتے کہ بیٹے تو اتنے جوگا نہیں, تیرے پاس یہ لاکھوں روپیہ کہاں سے آیا, بتا تو صحیح ذرا. پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ نہیں؟ ایک اولاد کروڑوں روپیہ اچانک لے کے آ گئی ہے, کوئی سورسز بھی نہیں ہے, کوئی بزنس بھی نہیں ہے, یا تو ہو کہ وہ کوئی کہیں کسی بیرون ملک میں کوئی کام کاروبار کر رہا ہے, یورپ میں بیٹھا ہے نوکری کر رہا ہے. اچھا یورپ میں بھی میرے بھائیوں یہی فراڈ ہے, ضلع منڈی, ضلع جیلم, ضلع گجرات, وہ جناب امریکن ایکسپریس کے کارڈ اپلائی کریں گے, ان کے اوپر $1,00,000 کا انہیں وہ ملتا ہے, وہ جا کے کیش مشین کے اندر مارا یا دبئی سے آ کے سونا خریدا, وہ کہتے ہیں کارڈ ماریا فلانے نے, ہیں جی چودھری صاحب, وہاں سے کارڈ مارا, یہاں آگے لوٹ کے پیسہ لے آئے. او بھائی تو وہاں پہ ویزا اگر لے کے گیا ہے تو تو ایک معاہدے کے تحت گیا نا, یا تو جا ہی نہ وہاں پر, اگر گیا ہے تو وہاں جا کے ڈکیتیاں تو نہیں مارنی. اب وہ حرام پیسہ لے کے آ جائیں, یہ سارے کے سارے حرام سورسز ہیں استعمال کرنے کے. اسی طرح
اور بہت سارے شعبوں کے اندر حرام مال آ جاتا ہے تو حرام سے بچنا چاہیے. ایک ہوتا ہے خطا ہو گئی, غلطی ہو گئی, بندے کو سمجھ نہیں ہے. ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر کام ہی اس کا فراڈ لگانا ہے, کام ہی اس کا حرام کرنا ہے. تو حرام کرنے والا, حرام سے پلنے والا, حرام کھانے والا, حرام پہننے والا, اس کی عبادت بھی اللہ قبول نہیں کرتا. اچھا یہ 3 شرائط ہیں جی, ان تینوں شرطوں پر اگر ہم پورا اتریں تو عبادت تو قبول ہوگی, ہمارے باقی اعمال کی بھی اصلاح ہو جائے گی. باقی اعمال کی بھی, دیکھیں اخلاص بھی آ گیا, سنت کے مطابق زندگی بھی گزر گئی, حرام سے بھی آپ بچ گئے. تو یہ وہ شرائط ہیں جن بنیادوں پر اللہ رب العالمین ہمارے اعمال کو قبول کرتا ہے. ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو غلطیاں, کوتاہیاں, خطائیں ہیں ہمیں ان کی اصلاح کی توفیق